أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. سورہ شورى آیت 27۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ رزق اور مال و دولت کی فراوانی سرکشی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی فرمایا، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ انسان سرکشی کرتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے نیازی کا تصور انسان کو باغی اور سرکش بناتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ رزق کی فراوانی سرکشی بھی ہے، تو بہت سے لوگوں کے لیے رزق میں فراوانی ہے اور پھر سرکشی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا کہ اگر ہم رزق میں فراوانی کر دیتے تو سرکش ہو جاتے، اس کا مفہوم یہ نہیں بنتا اس لیے ہم رزق میں فراوانی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں کچھ لوگوں کے لیے فراوانی کرتا ہے اور وہ سرکش بھی ہو جاتے ہیں۔ اس روئی زمین میں ہم ایسے سرکشوں کو، ایسے سرمایہ داروں کو اور ایسے مراعات یافتہ لوگوں کو ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے لعبادہ، اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہ ہوگا، سب کے لیے نہیں ہے۔ اپنے خاص بندے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے لیے اہل ہے، اللہ کے رحمت کے وہ سزاوار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک دائرے میں محدود رکھتا ہے۔ اگر کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم کے حساب سے نعمت کی فراوانی سے اس کی طبیعت مزاج میں یہ ہے کہ وہ سرکش نہیں ہوتا ہے تو اللہ رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، اور اگر اس میں یہ بات نہیں ہے تو اس کو فقیر رکھتا ہے، محتاج رکھتا ہے۔ کسی کے لیے رزق میں فراوانی کر دینا اور محتاج رکھنا خاص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر مہربانی نہیں کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے یہ فراوانی بھی ہو، سرکش بھی ہو جائے، وَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ۔ یہاں حدیث ہے، اس میں فرمایا ہے وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں ان کی اصلاح جو ہے ان کے مالدار ہونے میں ہے۔ مالدار ہے تو پھر یہ شکر بھی کرتا ہے اور
سرکش بھی نہیں ہوتا ہے۔ فلو افقرتہ لافسدہ ذلک، اگر میں اس شخص کو فقیر بنا دوں تو فساد کا باعث ہو جاتا ہے۔ فقیر بنانا اس شخص کی مصلحت میں نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَاقِرُ، میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جس کی مصلحت اس کے فقیری میں ہے، محتاجی میں مصلحت ہے۔ فَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، اگر اس کو مال دے دے تو پھر یہ فساد کرے گا، یعنی سرکش ہو جائے گا۔ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا نَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے حکیمانہ مشیت اور بندوں کی مصلحت اور اپنے بندوں پر مہربانی کی بنیاد پر رزق دینے، مال دولت دینے میں يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ، اس بندے کے حساب سے رزق اور روزی دولت جو ہے وہ فراہم فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ وہی ہے جو ان کے نا امید ہونے کے بعد مینا برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز قابل ستائش ہے۔ غیث فائدہ مند بارش کو کہتے ہیں، طوفانی بارش کو نہیں کہتے۔ اور جبکہ مطر دونوں کو کہتے ہیں، فائدہ مند کو بھی کہتے ہیں اور سیلاب آنے والے ضرر رسان دونوں کو مطر کہتے ہیں، اور غیث جو ہے وہ صرف فائدہ مند بارش کو کہتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت سے ہے کہ طویل خشک سالی کے بعد لوگوں میں جب مایوسی پھیل جاتی ہے، من بعد ما قنطوا، وہ بارش برساتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ کی مدیریت کا نشان ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اس بارش کے بعد زمین کی شادابی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی فراوان فرماتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلائے رکھے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب وہ چاہے انہیں جمع کرنے پر خوب قادر ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور خالقیت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو آسمانوں اور زمین میں جاندار پھیلا رکھے ہیں۔ دابہ کہتے ہیں زمین پر رینگنے والے کو، دابہ الذی یدب علی الارض، زمین پر رینگنے والا، اس میں انسان بھی ہے، حیوانات بھی ہے، حشرات بھی ہیں رینگنے والے، اور اس میں پرندے نہیں ہیں، کیونکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور زمین پر چلنے والے تمام جانور اور ہوا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے سارے پرندے بس تمہاری طرح کی امتیں ہیں،
یہاں پر دابہ اور طائر جو ہے الگ الگ ذکر فرمایا۔ پس دابہ وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں، رینگتے ہیں، قدم رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو رینگنے والے ہیں، فرشتے بھی اس میں شامل نہیں ہیں، فرشتے رینگنے والے نہیں ہیں۔ جیسے پرندے رینگنے والا نہیں، زمین پر چلنے والا نہیں ہے، اسی طرح فرشتے بھی اس میں نہیں ہیں، دابہ میں نہیں آتے فرشتے۔ پھر آسمانوں میں بھی یہ دابہ ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آسمانوں میں بھی دابہ ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، زمین میں اور آسمانوں میں جو پھیلایا ہے، من دابۃ، رینگنے والے، آسمانوں میں بھی رینگنے والے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اگر جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ملانے پر قدرت رکھتا ہے۔ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ، آسمانوں کے رینگنے والے اور زمین کے رینگنے والے جمع کرنے پر، آپس میں ان دونوں کو ملانے پر قدرت رکھتا ہے۔ چلیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانوں میں جو حیات ہے، رینگنے والے جو آباد ہیں، وہ جس شکل میں بھی ہیں، ان کا زمین والوں سے ملنے کا ایک وقت آنے والا ہے۔ قرآن کی اس ظاہری تعبیر کے مطابق قدیم مفسرین کہتے تھے جمع سے مراد قیامت کا دن ہے۔ محشر میں سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ آسمان کے دابہ، زمین کے دابہ، سب کو محشر میں جمع کریں گے۔ وَإِذَا يَشَاءُ، اس کے ساتھ وہ نہیں ہے، مطابق نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ ہوگا، قرآن کی پیش گوئی ہوگی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایک خبر چھپی تھی سن 2013 میں کہ ماہرین فلکیات نے ایک نئی ریسرچ میں کہا ہے کہ کائنات میں زمین جیسے 8 ارب سیارے موجود ہیں، 8 ارب، اور یہ سیارے حجم میں زمین کے برابر ہیں، جنہیں سائنسدان لوگ جو ہے اس کو کوئی نام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سیارے نہ زیادہ گرم ہیں نہ بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں، اور زندگی کے لیے ان کا حجم موزون ہے۔ اس کے علاوہ یہ خلائی تحقیق کرنے والوں نے کسی اپنے سورج کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کا بھی کھوج لگائے، وہ بھی اربوں میں ہے۔ زمین کی طرح زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اسی طرح زمین کی طرح اپنے سورج کے گرد چکر لگانے والے سیارے اربوں کی تعداد میں۔ جی، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے احادیث میں بھی ہے، تمہارے اس سورج کے پیچھے بہت سارے سورج موجود ہیں۔ اربعون تحدید کے لیے نہیں آتا ہے، متعدد کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ احادیث بہت زیادہ ہے ہمارے اس میں، اس سلسلے میں کہ آسمان میں مخلوقات ہے، یہ سلسلہ بھی بہت ہی قابل تحقیق ہے۔ آسمانوں میں حیات اور اسلامی تصور بہت اہم ہوگا، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے، یہ ہے اہل تحقیق کا، کہ انسانی ذہن اس وقت
کائنات کو سمجھنے میں بہت ہی ابتدائی مرحلے میں، بہت ابتدائی مرحلے کائنات کو سمجھنے میں، اور اس کو ٹھیک سے سمجھنے پر کئی ہزار سال لگیں گے، اور کئی ہزار سال کے بعد شاید یہ انسان اللہ کی تھوڑی سی معرفت حاصل کر سکے گا۔ یہ تازہ تحقیق کہ موجودہ انسان اس کائنات کو سمجھنے سے قاصر ہے، ہزاروں سال میں سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے، اور پھر اس وقت اللہ کی معرفت تھوڑی سی حاصل ہو جائے گی۔ جی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ فبما کسبت ایدیکم سے مراد یہاں معصیت ہے، جو بھی تم پر عذاب آئے گا، وما اصابکم من مصیبت، جو بھی مصیبت یعنی عذاب آئے گا وہ تمہارے کیے دھرے کی وجہ سے عذاب آئے گا، اللہ ورنہ کوئی عذاب نہیں دیتا۔ اس میں معصوم اور غیر مکلف بچے شامل نہیں ہیں، چونکہ وہ بما کسبت ایدیکم میں شامل نہیں ہوتا، جی، ان کے اوپر عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ دنیا میں اگر ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہاں مراد نہیں ہے، مصیبت سے عذاب ہے، عذاب آخرت ہے۔ دنیا کی جو مصیبت ہے وہ مصیبت نہیں، وہ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش سے تکامل ملتا ہے، آزمائش سے ترقی کرتا ہے انسان۔ معصوم اور چھوٹے بچوں کے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی آفت تم پر آتی ہے وہ خود تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور دنیا میں بھی انسان کے اوپر جو آفتیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد جو ہے وہ ابھی بر و بحر میں، سمندر خشکی میں موسم کی تبدیلی سے فسادات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور ایک خطرناک مستقبل کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کے کیے دھرے کی وجہ سے۔ ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن یہ کفران نعمت کرتے تو ہم ان پر برکت نازل نہیں کرتے۔ دیکھو، انسان کے اعمال اور کردار سے مربوط ہے، دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ عن کثیر، اور بہت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ یعفو، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارا اپنے کیا دھرا ہے جو کچھ تم پر گزرتا ہے، لیکن بہت سی باتوں سے اللہ درگزر کرتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو، معصیت کرتے ہو، لیکن مصیبت نہیں آتی، عذاب نہیں آتا، دنیا میں بھی تم سے انتقام نہیں لیا جاتا۔
وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر ان کے ظلم پر مواخذہ ہو جائے فوری تو یہاں کوئی یعنی رینگنے والا جو ہے وہ باقی نہ بچتا، سب یا اسے ظلم سرزد ہوتے ہی اگر سزا مل جاتی، ایسا نہیں ہے۔ من عفی عنہ فی الدنیا عفی عنہ فی الآخرہ، دنیا میں ویعفو عن کثیر، تم ناشکری کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے دنیا میں اور نعمتوں کو جاری رکھتا ہے، سلب نہیں کرتا، اور دنیا میں اگر معاف کیا آخرت میں بھی معاف کرے گا۔ ومن عوقب فی الدنیا لم تثنى علیہ العقوبہ فی الآخرہ، اور اگر دنیا میں ان پر عذاب ڈالا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو عذاب دگنا نہیں ہوگا، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، پھر دنیا میں ہو گیا ختم۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ہذہ ارجى آیۃ للمؤمنین فی القرآن، قرآن مجید میں یہ امید افزا ترین آیت ہے، ہماری نظر میں بھی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ امید افزا آیت وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یہ جو ایک کلیہ آ گیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن تم کرتے بھی ہو خلاف ورزیاں اور سرکشی اور گناہ، وَيَعْفُو، خدا معاف کر دیتا ہے، جی کتنا معاف کرتا ہے، عن کثیر، جی ہم جو نافرمانیاں کرتے ہیں، سرکشیاں کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کا اثر جو ہے دنیا میں آتا ہے، یا آخرت میں عذاب ہوگا، یا لیکن وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر کرے۔ ارجع آیت، وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ تمہارے گناہوں کے اوپر جو اثرات مترتب ہوں گے اور بہت اثر گناہ کا طبیعی قدرتی اثر ہوگا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، روک نہیں سکتا۔ اگر ظہر الفساد فی البر والبحر، ابھی فساد ہے بر و بحر میں انسان کے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے، یہ جو آپ کا صنعتی انقلاب ہے اس نے انسان کو آسائش دیا، لیکن ابتدائی اور ضروری ترین آسائش کو ہم سے چھین دیا، یعنی تازہ ہوا میں تنفس کے لیے پاکیزہ ہوا کی نعمت چھین لی ہم سے، اور پھر زمین کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے جس کو اوزون کہتے ہیں، اس میں بھی سوراخ آ گیا۔ اوزون کا کام تھا آسمان سے آنے والی قاتل شعاع ہے سورج کی، ان قاتل شعاعوں کو وہ روکتا تھا، وہ غلاف، وہ وہاں سے سورج کی شعاعیں جو ہے وہ چھن کر زمین میں آتی ہے، تو ادھر سے دھواں چھوڑنے کی وجہ سے اس میں بھی سوراخ پڑ گیا۔ سوراخ پڑنے سے کرۂ ارض میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے زمین کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ آگے آنے والے سالوں میں کیا حشر ہوگا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے، بہت برا حشر ہوگا۔ اس وقت ما لکم من دون اللہ من ولی و ناصر، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا اور کوئی کارساز تمہارا نہیں ہوگا،
کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی، ورنہ تم تو اپنے ہاتھ سے پورے نظام کو تباہ اور برباد کر رہے ہو۔ جیسا کہ یہ آیت ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ میں آ کر شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، درگزر کریں اور زمین کی فضا بہتر کر دیں کسی سبب سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔